اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم اپنا باب فقہ والے پورشن کا باب القراءت 7واں باب جو ہے جس میں قراءت کا بیان ہے کہ کون سی نمازیں ایسی ہیں جن میں تلاوت جو کی جائے گی بلند آواز میں اور کن میں آواز جو ہے وہ دھیمی رکھی جائے گی۔ یہ باجماعت نماز کے لیے یہ احکامات جو ہیں، انسان کی جو انفرادی نماز ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ اپنی اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اس آواز کو اپنے تک محدود رکھے، چاہے تو دوسروں کو لیے تھوڑی اگر اکیلا ہو جس سے دوسرے لوگوں کے کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو تو تھوڑی بلند آواز میں بھی کر سکتا ہے یا اپنے آپ کو بھی سنا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْهَرُ اور بلند کرے بالقراءتی قراءت کو فی الفجر فجر میں وفی رکعتین دو رکعتوں میں اولیین پہلی، اور اگر وہ امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے لیے ہے کہ وہ فجر کی نماز میں اپنی آواز قراءت جو ہے اس کو بلند آواز میں کرے گا۔ وفی رکعتین اولیین من المغربی، اور مغرب کی پہلی دو رکعت میں، کہ اس کی 3 رکعتیں پہلی 2 میں قراءت کی جائے گی، تیسری میں آپ کو جیسا کہ پتہ ہے فرض نمازوں میں پہلی 2 میں ہی قراءت ہے، دوسری جو بعد میں 2 ہے یا 1 ہے اس میں قراءت نہیں ہوتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ والعشاء اور عشاء کی، یعنی فجر کی نماز چونکہ ہوتی ہے اس کی 2 رکعتیں فجر کے فرض میں، ان 2 میں، اور مغرب کی 2، اور اسی طرح سے عشاء کی پہلی 2 جو ہیں اس میں قراءت جو ہے بلند آواز میں کی جائے گی۔ ان کانا امامن، اگر وہ امام ہو، وہ یخفی اور مخفی رکھے گا قراءت کو فیما ان میں بعد اولیین پہلی 2 کے بعد جو آئیں گی، پہلی 2 کے بعد جو دوسری آخری 2 ہیں اس میں اپنی آواز کو آہستہ رکھے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفِرَدًا، اور اگر وہ اکیلا ہو نماز پڑھنے کے لیے، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، تو پھر اسے اختیار ہے، ان شاء اگر چاہے، جہرا بلند کرے، وَأَسْمَعَ اور سنائے، نَفْسَهُ اپنے آپ کو، پھر اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنی آواز کو بلند رکھے اور چاہے تو اپنے نفس یعنی اپنے دل میں اپنے آپ تک سنائے۔ وَإِنْ شاء اور اگر چاہے، خافتا تو آہستہ کرے، وَيُخْفِي اور پوشیدہ رکھے، امام قراءت کو فی الظہری ظہر میں، والعصری اور عصر میں۔ انفرادی نماز میں کیا حکم ہے کہ اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو اپنی آواز کو بلند رکھے، چاہے اپنے آپ کو سنائے یا آہستہ رکھے آواز کو، لیکن امام جو ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز میں اپنی آواز کو آہستہ رکھے گا۔ امام، اب یہ بتایا گیا کہ امام فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اپنی آواز جو ہے قراءت میں بلند رکھے گا، جہری آواز میں کرے گا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فوت شدہ نمازیں تھیں ان میں بھی قراءت اور تلاوت فرمائی تھی، اور وہ بھی انہوں نے بلند آواز میں، اور یہ ان کی طرف سے سنت متواترہ یعنی سنت مؤکدہ بار بار جو کام کیا جائے ایسا تھا۔ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی 2، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 میں آواز اونچی رکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ جمعہ اور عیدین کی نماز میں بھی جہری قراءت ہوگی، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ یہ ایک حدیث مرسل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت ہونے والی نماز فجر میں بھی جہری قراءت فرمائی تھی۔ اب خاموشی یا آواز کو آہستہ رکھنا یا دل میں پڑھنا، سر یعنی چھپی ہوئی آواز، وہ کون سی ہے؟ ظہر اور عصر کی نمازوں میں اور مغرب کی تیسری جو رکعت ہے، اور اسی طرح عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت، اور وتر میں قراءت جو ہے وہ مخفی کی جائے گی، یعنی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہوگی، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی حدیث سے، جس میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر میں مخفی قراءت کی، اور اسی طرح سے حضرت خباب سے بھی ایک حدیث میں روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس میں قراءت کر رہے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کچھ بول رہے ہیں لیکن آواز بلند نہیں تھی۔ اور جو انسان اکیلے نماز پڑھے گا، یعنی انفرادی جو نماز ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انفرادی نمازوں میں آواز بلند رکھے یا آہستہ، دونوں طرح کی قراءت کی اجازت ہے، یعنی یہ اس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا، اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میری توجہ کہیں اور مبذول نہ ہو، تو وہ اپنی آواز کو تھوڑا بلند رکھتا ہے تاکہ مجھے سنائی دے اور میری توجہ جو ہے وہ نماز کے اندر مبذول رہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اگر زیادہ نہیں ہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ اپنی آواز کو ان تک
سنا لے یا اپنے تک محدود رکھے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو ایسا نہیں ہے اور وہ خاموشی سے اپنے آپ تک بھی کرتا ہے نماز، تو ایسا کرنا اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. آگے ہے جی وطر کی نماز. والوتر، اور وطر جو ہیں ثلاث 3 ہیں، رکعتین 3 رکھتے ہیں، اور وطر کی 3 رکھتے ہیں. لا یفصلو، نہ فاصلہ کرے، بینہن ان تینوں کے درمیان، بسلام سلام کا، یعنی 3 رکعتیں اور ان کے درمیان سلام نہیں ہے. ویقنتو، اور دعائے قنوت ہوگی، فی الثالثات تیسری رکعت میں، قبل الرکوع تیسری رکعت میں رکوع کرنے سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے گی. فی جمیع الصنعاتی، اور ایسا جو ہے وہ کیا ہے، فی میں جمیع پورا، سارے کا سارا، صنعاتی سال، اور ایسا سارا سال ہوگا. وَيَقْرَأُ، اور وہ پڑھے گا، فی کل رکعتٍ ہر رکعت میں، من الوتر وطر سے، فاتحہ الکتاب سورہ فاتحہ، وسورۃ معہا اس کے ساتھ کوئی ایک سورت. اور وطر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھی جائے گی، اور یہ تینوں ہی رکعت میں پڑھی جائے گی. فائزہ، پھر جب ارادہ چاہے، این یقنوتا کہ وہ دعائے قنوت پڑھے، کبرا تو پھر وہ تکبیر کہے گا. ورفع، اور اس تکبیر میں کیا ہوگا، رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا. جیسے پہلے کہا گیا نا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں ہے، لیکن وطر کی جو نماز ہے اس میں یہ ہے کہ جب 2 رکعت کے بعد وہ رکوع جو پڑھے گا سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کیا کرے گا، رفع یدین کرے گا. رفع یدین کے بعد ثم قانتا، پھر کیا کرے گا، دعائے قنوت پڑھے گا. ولا یقنت، اور دعائے قنوت نہیں پڑھی جائے گی، فی صلاۃ غیرہا اس کے علاوہ، یعنی وطر کے علاوہ کسی اور نماز میں دعائے قنوت جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. اب امام ابو حنیفہ اور جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کہ ایک کے نزدیک وطر کی 3 رکھتے ہیں، اور ہر ان کو ایک سلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اس کے لیے دلیل کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھا کرتے تھے. پھر ایک اور جگہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہ کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور آخر میں سلام کہتے تھے. لیکن ایک جو اہل حدیث ہیں وہ ایک وطر کے بھی قائل ہے، اور وہ اپنے اس چیز کو جائز قرار دینے پہ یا اس کے لیے دلائل میں، وہ اس میں ایک وطر کے پر ہونے پر ان کا اختلاف بھی ہے، مگر 2 کے ساتھ ملانے یا نہ ملانے پر ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے، لیکن 2 کو ساتھ ملایا جائے یا نہ ملایا جائے یہ ان کے ہاں ہے. اور چونکہ وطر سے یا مراد یہی ہے کہ طاق یعنی 1 ہے یا 3 ہے، تو یہ ان کے ہاں یہ اختلاف ہے. باقی تمام کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ وطر جو ہے پورا سال 3 ہی پڑھے جائیں گے. وطر کی جو 3 رکعتیں ہوں گی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھی جائے گی. اور ایسا جو ہے وہ مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتوں میں سورت پڑھا کرتے تھے. اور ایک اور جگہ ابھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے. تو اس سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ 3 رکعت میں قرات جو ہے وہ کی گئی. اب نماز اس کے لیے جو نماز وطر ہے یا جو وطر پڑھے جائیں گے، چونکہ یہ واجب ہیں، اور واجب وہ چیز جو اگر رہ جائے تو اس کی قضا جو ہے یا اس کو بعد میں پڑھنا اس انسان پر ضروری ہوتا ہے. تو نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے رفع یدین کرنا یہ سنت میں ہے. وطر میں رفع یدین پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر رفع یدین کیا، جس میں ایک تو نماز کی ابتدا میں، پھر مسجد حرام میں جب داخل ہوتے تھے اس وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے. کوہ صفا پر جب کھڑے ہو کر میدان عرفات میں انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اور جب انہوں نے شیطان کو پتھر مارے، کنکر مارے، شیطان کو رمی کی، اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ ہاتھ بلند کیے. اور رمی اور جمار کے 2 مواقع پر آپ نے دعائے، اور اس کے علاوہ پھر یہ جو ہے دعائے قنوت اس سے پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے رفع یدین کیا. تو اس طرح یہ 7 ایسے موقع ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا. وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی سب کے نزدیک جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ سنت متواترہ ہے اور احادیث سے یہ چیز ثابت ہے. البتہ جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے نزدیک صرف نماز وطر میں جائز ہے، باقی کسی نماز میں ایسا نہیں ہے. لیکن امام مالک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بھی اس کے پڑھنے کے قائل ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا مسلک ہے، یا انہوں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کے لیے
آپ نے بد دعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ جو تھی وہ پڑھی تھی، اور حنفیٰ کے نزدیک یہ فجر کی نماز کے بعد بھی بضرورت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ جس طرح کی حدیث متواترہ ہے یا سنت مؤکدہ کے طور پہ یا اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مسلسل پڑھی ہو، ایسا نہیں ہے. لہٰذا اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی پہ ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، اور اگر نہیں پڑھتے تو تب بھی جو ہے، لیکن وطر میں پڑھنا جو ہے وہ سب مسالک کے نزدیک جائز اور ضروری ہے. اہل حدیث کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے بجائے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور اس چیز کے لیے وہ اپنے طور پہ جو ہیں وہ دلائل بھی دیتے ہیں. دعائے قنوت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہم انا نستعینک، کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور تجھ سے ہی کیا ونستغفرک، تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری ناشکری اور نافرمانی کرے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق نہیں رکھتے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی لپکتے ہیں اور تیرا حکم بجا لانے کے لیے مستعد رہتے ہیں اور تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یقیناً تیرا عذاب کافروں کو مل کر رہے گا. یہ تو وطر پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ اس کا آگے اب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی نماز کے لیے کسی صورت کو مخصوص کرنا یا اس کے دوران جو ہے وہ نماز کو قرات جو ہے اسلام جو ہے وہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ کسی بھی صورت کو کسی ایک نماز کے لیے معین کر دیا جائے کہ اس کے علاوہ ایسا نہیں، بلکہ لیکن اگر آپ ایک کو پڑھتے رہتے ہیں اور ایمان اس چیز پر ہے کہ ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. یا جس کو مزید اس کو زبانی یاد نہیں ہے صورتیں اور وہ کسی ایک سورہ یاد ہے اس لیے اس کو پڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میکسیمم جو ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یا کچھ آیات جو ہیں قرآن پاک کی یاد کی جائیں، اور مختلف نمازوں میں مختلف جگہوں سے جو ہے قرآن پاک کی قرات کر کے اپنی نماز جو ہے اس کو خوبصورت اور مزین کیا جائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.